جنت میں آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملات ہوئے تھے تو شیطان بہکانے آیا تھا. تو شیطان پہلے بہکانے کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس کہ حضرت آدم کے پاس؟ اتنا تو جانتے ہو نا. کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس گیا تھا نا. آج بھی اس کا یہ تسلسل باقی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مزارات پر یہ عورتوں کی بھیڑ کیوں لگتی ہے؟ یہ شیطان صرف عورتوں کو پکڑتے ہیں. یہ درگاہوں پر عورتوں کی اتنی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ یہ مخدوم سمنا اور یہ مخدوم میرا داتار کی بارگاہ میں اور ہندوستان کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں یہ عورتوں کو حاضری کیوں آتی ہے؟ معزز سامعین کرام، شیطان اپنی فطرت پر باقی ہے. وہ پہلے بھی عورتوں کے پاس آتا تھا، آج بھی عورتوں کے پاس آتا ہے. وہ اپنی حالت میں نہیں بدلا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا نا، فرشتوں کا استاد تھا. تو کہا، رونے لگا. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتی ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہارے لیے رو رہے ہیں. کہا ہمارے لیے رو رہے ہو؟ ہمارے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم کو اس جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا، اس لیے رو رہے ہیں. کہا اچھا کیوں نہیں رونا ہے؟ کہا کیوں نہیں رہنا ہے؟ کہا اس درخت کا اگر دانا کھا لوگے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور اللہ نے اس جنت کا دانا تم پر کھانا منع فرما دیا ہے، اسی لیے تم جنت میں ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، اس لیے رو رہا ہوں. تو کہا اچھا یہ تو میرا ہمدرد ہے. تو کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اگر آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہو تو اس درخت کا دانا کھانا پڑے گا. تو حضرت حوا نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا. تو فرشتوں کا سردار تھا نا، معلم ملکوت تھا وہ کسی زمانے میں، بعد میں مردود ہوا ہے. تو علم تو تھا اس کے پاس. اگر علم روحانیت سے خالی ہو تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اب آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ درسگاہوں میں پڑھانے والا علم ایک، کتابیں ایک، اور اس سے فارغ ہونے والے جو علماء ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. تو حدیث میں آقا کریم نے فرمایا ان الخیر خیار العلماء وان الشر شرار العلماء. اگر بھلائی ہے، بہترین بھلائی ہے تو علماء کی بھلائی ہے، اور اگر برائی ہے تو بدترین برائی علماء کی ہے. معزز سامعین کرام، یہ سینہ اگر یہ خون میں جو دوڑنے والا، جسم کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے، اگر اس کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے، یہ سینہ زمین ہے، اگر اس کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے تو علم کا دانہ اگر دانو گے تو یہ نور بن کے نکلے گا. اور اگر اس کی حرام رزق سے ہوئی ہے اور اس کے اندر علم کا دانہ ڈالو گے تو سڑ جائے گا، بدبو دے گا، کچھ نہیں نکلے گا. تو معزز سامعین کرام، معلم ملکوت اس نے تعویل پیش کری. کہا تم کو کہا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جاؤ، تم مت جاؤ، ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. وہ گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ اور تھا درخت کا، لیکن مشہور یہ ہے کہ گیہوں کا درخت تھا. جنت میں جو گیہوں کا درخت ہے اس کا جو گیہوں نکلتا ہے نا وہ مٹکے کے برابر ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے، نشان نہیں ہوتا. شیطان گیہوں کے درخت کے پاس گیا اور گیہوں کو توڑا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے. کہا یہ آدھا تم کھا لینا اور آدھا وہ آئے تو ان کو کھلا دینا. اب آپ دیکھو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیطان جنت میں گیا، آج بھی ان کی اولاد کے پاس آتا ہے، عورتوں کے پاس آتا ہے. وہ زیادہ شیاطین کی حرکتوں کو فیل کرتی ہیں کیونکہ لطیف مزاج ہوتا ہے. آج بھی ان کے پاس آتا ہے. مزارات پر تجربات اس بات کے گواہی ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ عورتوں کو شیطان زیادہ پکڑتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ پکڑتا ہے. شیطان نے اپنی فطرت نہیں بدلی، پہلے بھی ان کے پاس آتا تھا، آج بھی آتا. اور پھر اس کے بعد اس گیہوں کے دانے کو توڑا گیا، شیطان نے توڑا. لاکھوں مرتبہ اس گیہوں کے دانے کی کاشتکاری کی گئی، لاکھوں مرتبہ اس گیہوں کو زمین پہ بویا گیا، لیکن گیہوں کے اندر اس توڑنے کا نشان نہیں گیا. آج بھی وہ گیہوں کے اندر توڑنے کا نشان ہے. اس دانے نے بھی اپنی فطرت نہیں بدلی، دانے نے بھی اپنی حالت اور فطرت نہیں بدلی. اور آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا. پھر جو ہوا وہ ہوا. کس کے ہاتھ سے کھایا؟ عورت کے ہاتھ سے، حضرت حوا کے ہاتھ سے کھایا.
آپ لوگ صبح ناشتہ جو کیا ہے روٹی کس کے ہاتھ سے کھائی ہے؟ عورت کے ہاتھ سے کھائی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، نہ شیطان کی حرکتیں بدلی ہیں، نہ اس دانے کی تربیت، نہ اس دانے کی صفتیں بدلی ہیں، نہ انسان کی طبیعت بدلی ہے۔ آج بھی روٹی عورت ہی کے ہاتھ سے کھاتا ہے اور گیہوں ہی کی کھاتا ہے۔ جو دانہ کھایا تھا ان کے ابا نے وہی دانہ خود بھی کھاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، خیر بتانا مقصد ہے یہاں، وہاں پر جنت میں بھی ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر رب نے رحم فرمایا تھا، اس دنیا میں بھی رب کی نوازشیں اسی طرح برقرار ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام پر نوازشیں ہوئیں، آج بھی ان کے اولادوں پر ہو رہی ہیں۔ بتانے کی غرض یہ ہے، جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا شیطانی حرکت سے حرکت نے، اور یہ اس سے نسبت ہے ہمارے نبی کو کہ ہمارے نبی کو بھی انسانی شیطانوں کی حرکتوں سے مکہ شریف کو چھوڑنا پڑا۔ اس لیے پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔